أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صلوات ایصال ثواب، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس میں بھی آپ نے نمازی پڑھی ہے، اور اسی سلسلے میں اس وقت قرآن کے سب سے چھوٹے سورہ کوثر کی ابتدائی آیہ کریمہ، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس غرض سے کہ اس کی تفسیر اور اس کی مرکزی شخصیت کا ذکر کر کے مرحومہ کو ثواب پہنچایا جا سکے. آیہ مبارکہ اس سورہ میں 3 ہیں، لیکن ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے اس وقت اس کی تلاوت کی ہے کہ انا اعطیناک الکوثر. اے میرے نبی، میں نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی. الکوثر جو عربی کے لحاظ سے کثرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اردو میں تو کثرت کہا جاتا ہے، ہر کثرت کو کثرت کہا جاتا ہے، لیکن عربی کے کثرت میں اور اردو کے کثرت میں فرق کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ وسیع زبان ہے اور اس کے الگ الگ لفظ ہیں، الگ الگ استعمال کیے جاتے ہیں لفظ ہر ایک کے لیے. تو اس نے کل کوثر جو کہا، صرف کوثر نہیں کہا، کل کوثر. ظاہر ہے کہ یہ لفظی بنا ہے کثرت سے، اور کثرت کے پہلے جو عرض کیا آپ کے بیچ میں کہ 2 معنی جو اردو میں ہیں، مثلا آپ کے پاس دولت کی کثرت ہے، تو یہ کثرت الکوثر سے نہیں بنے گی، کوثر سے بنے گی. یہ کثرت ہے. آپ کے پاس بچوں کی کثرت ہے، آپ کا اقتدار بہت پھیلا ہوا ہے اور کثیر تعداد میں پھیلا ہوا ہے، آپ کے چاہنے والے بڑے کثیر تعداد میں ہیں، آپ کے فین، آپ کے فالوور کثیر تعداد میں ہیں. تو یہ جو کثیر چل رہا ہے، یہ عربی کا الکوثر نہیں ہے. اس میں بھی جب آپ اردو میں کہیں گے تو یہی کہا جائے گا کہ میرے نبی، میں نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی. لیکن عربی کا الکوثر الگ ہے اور اردو کا کثرت الگ ہے. جب آپ کے پاس یا ہمارے پاس کثرت اولاد ہے تو ہماری کثرت کے فنا ہونے کا خوف پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو جو کثرت فنا ہو جائے وہ اردو والی کثرت ہے، اور جو الکوثر ہے وہ کثرت ہے جو کبھی فنا نہ ہو. جو اللہ نے کہا ہے، تو اللہ نے نہیں کہا کہ میرے نبی آپ کو میں نے کثیر تعداد میں اولاد دے دی. اگر کثیر میں دیتے تو پیچھے پیچھے اس کے فنا ہو جانے کا خوف بھی چلتا رہتا. لیکن اللہ نے کہا میں نے الکوثر عطا کیا، ایسی کثرت جو کبھی فنا نہ ہو. اسی الکوثر کو امامت کا عقیدہ کہتے ہیں، جو آج تک باقی ہے، اسی معنی کے اعتبار سے کہ وہ کثرت مٹ نہیں پائی، آج تک باقی ہے. لیکن جو کثرت والے تھے وہ سب فنا ہو گئے. مطلب ابن واعظ جس نے یہ کہا تھا کہ نبی سے جب انہوں نے اپنے آخری بیٹے کو سپرد خاک کیا اور قبرستان سے لوٹ رہے تھے، تو انہوں نے ان لوگوں نے طنز کیا نبی کے اوپر. وہ جا رہے تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے، کیسے وہ کچھ لفنگے ہوتے ہیں سڑکوں کے کنارے اور سب طنز کرتے ہیں، جانے والوں پر تنقید کرتے ہیں. تو خیر جلا بھنا ہی پڑا کھڑا تھا.
تو اس نے کہا دیکھیے یہ آخری بیٹا بھی دفن کر کے آ گیا، اب ان کا ختم ہو گیا معاملہ، اب ان کا دین چلنے والا نہیں ہے، اب یہ جو کچھ کہہ رہے تھے اب یہیں ختم ہو جائے گا۔ تو اسی کا جواب اللہ نے دیا تھا کہ اس نے کہا ختم ہو جائے گا، اب کچھ نہیں بچے گا، ان کا دین جو لائے تھے، جو اس کا اعلان کیا تھا وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی اولاد سب فوت کر گئی، انتقال کر گئی، وفات کر گئی۔ اللہ نے کہا نہیں ہے میرے نبی، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گئے، لیکن اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو ایسی کثرت اولاد دی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ جو کہہ رہا ہے اس کے 10 اولاد تھی، ابن وائس کے 10 اولاد تھی، جس نے یہ کہا تھا، اولاد کے غرور میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی 10 اولادیں نبی ہی کے زمانے میں ختم ہو گئیں۔ تو وہ کثرت اولاد تھی فنا والی، یہ الکوثر والی اولاد ہے جو پردہ غیب میں آج بھی آواز دے رہی ہے کہ میں باقی ہوں، صلوات بھیج دے آپ۔ یہ اللہ نے اپنے نبی سے ظاہر ہے کہ جو اللہ اپنے خاص بندوں کو نعمت دیتا ہے وہ فنا ہونے کے لیے نہیں دیتا، باقی رہنے کے لیے دیتا ہے۔ اگر اس نے عزت دی تو اب عزت کوئی چھین نہیں پایا ان سے، جو مرکز عزت بنے رہے کل بھی آج بھی، جب چند لوگ ساتھ میں تھے تب بھی مرکز عزت وہی تھے، آج کثیر تعداد میں لوگ ساتھ میں ہیں تب بھی وہی معاملہ ہے۔ ان کی عزت میں نہ اضافہ ہوا، نہ کوئی تنزلی ہوئی، نہ کوئی کمی ہوئی، ایک جگہ باقی رہے، جو اللہ نے دے دیا اس سے سجا دیا انہیں، جسے آپ سورہ حمد میں کہتے ہیں انعمتا، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو جو نعمتیں اللہ نے اہل بیت پہ نازل کی ہے وہ نعمت ختم نہیں ہوئی، عزت کی نعمت دی، امامت کی نعمت دی، کثرت اولاد کی نعمت دے دی، نسل کے باقی رہنے کی نعمت دے دی، اقتدار کائنات دے دیا، دنیا کے بیچ بلندی دے دی۔ بتائیے اس میں کیا مٹ گیا جو آج نہیں دکھائی دیتا؟ جب یہ 25 سال گھر کے اندر بیٹھے رہے تب بھی یہ نعمتیں باقی تھیں، جب اقتدار میں آ گئے 4 سال تب بھی نعمت باقی تھی، شہید ہو گئے تو آج تک وہ نعمت باقی ہے۔ اب آپ سمجھے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں اور دنیا کی دی ہوئی عزت میں کتنا فرق ہے۔ دنیا عزت دیتی ہے تو جب تک حاکم وقت دربار میں بیٹھا رہتا ہے تب تک وظیفہ خور ان کی واہ واہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مر گیا وظیفہ خور دوسرے دربار میں پہنچ گئے کہ اب چلو وہاں سے لیا جائے، ان کی واہ واہ کیا جائے۔ لیکن یہ درباری ہیں، دربار فنا ہوتا رہا، درگاہیں آج تک باقی ہیں اپنے مقام پر۔ جب درباروں کا بادشاہ مر گیا تو دربار سونا ہو گیا، لیکن یہاں شہادت ہو گئی کہ درگاہوں کی عظمت آج تک باقی ہے، آج تک اس کی پاکیزگی باقی ہے۔ آپ سنتے رہتے، جو لوگ دلی گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو لال قلعہ ہے اکبر کا بنایا ہوا، اکبر بادشاہ کے دور کا ہے، تو اس میں آپ جائیں گے تو اب تو ادھر بہت دن سے نہیں، جب میں کبھی گیا تھا تب 10 روپے کا ٹکٹ تھا، اب زیادہ ہوگا۔ تو ٹکٹ کیوں تھا؟ کہا جسے قلعے کے اندر داخلہ لینا ہو، دیکھنا ہو تو وہ ٹکٹ لے کے جائے، تو لوگ جاتے تھے۔ میں بھی گیا ہوا تھا، تو جب میں گیا تو اس میں کہا، گائیڈ بتا رہا تھا یہ دیوان خاص ہے جہاں کوئی آ نہیں سکتا تھا سوائے بادشاہ کے۔ اس میں جب ہم گئے گھس کے دیکھا تو بچوں اپنا نام لکھے ہوئے تھے، فلاں کمار اور فلاں یہ پپو ہو کون سجو ہو۔ تو ہمارے اسی وقت سمجھ میں آیا کہ جب اس کا دور تھا تو وہاں کوئی آدمی جا نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ دیوان خاص ہے، صرف بادشاہ کا مقام ہے، جو صاحب اقتدار تھا وہی جا سکتا تھا۔ آج جب وہ نہیں ہے تو بچے تماشا بنائے ہوئے ہیں، کوئی نام لکھ رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، تو اس کے نہ ہونے سے کیا فرق ہوا کہ وہ اس کا بنایا ہوا قلعہ تماشا بن گیا، چند پیسوں پہ گھس جاؤ، سب جگہ جاؤ، کہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ہے درباروں کی قیمت گھٹتی ہوئی دنیا میں، لیکن وہ ہے درگاہ، جو جائے گا سر جھکائے ہوئے ہے، جو جائے گا چومتا ہوا جا رہا ہے، جو لرزتا ہوا، رے بھائی کہاں اس میں امام بیٹھے ہوئے کہ تم اتنا گھبرا رہے ہو؟ کہا امام بیٹھے ہو نہ بیٹھے ہو، ان کا نام ہی اتنا بلند ہے کہ اسی خوف میں بندہ انسان مقدس جگہ کو مقدس صلوات بھیج دے۔ تو ظاہر ہے کہ سارے صاحب تو میں نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
اے میرے نبی میں نے آپ کو کثرت اولاد دی۔ اگر ان ساری چیزوں سے ہم سبق لے لیں کہ نعمت الہیہ پہ غرور نہیں کیا جاتا، شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اگر ذرا سا بولنے کی طاقت مل جائے، چلنے کی طاقت مل جائے تو ہر قدم پہ شکر ادا کرو۔ اگر ذرا سا ویلوم گھٹا زندگی کا تو پھر مسجد کے اندر نہیں باہر سے فریاد کرو گے کہ دعا کر دیجئے بڑی حالت خراب ہے۔ ارے جب ٹھیک تھی تب آتے تو سمجھ میں آتا کہ تو اللہ والا ہے۔ جب طبیعت خراب ہوئی تو دعا کی گزارش اب کر رہے ہو۔ اللہ چاہتا ہے جب صحت مند رہو تب آؤ، جس سے تم نہ رہو تو لوگ تمہاری تلاش کریں کہ آج وہ کیوں نہیں آیا۔ تو خود لوگ دعا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اپنے مومن بھائی کی، صرف دعا کروانے کے لیے آپ نے یہاں کر دیا۔ جب تک صحت مند تھے تب تک نمازی پہلے صف کا چور تھا، اب جب بیمار ہو گئے تو وہی نمازی دعا کے قابل ہو گیا۔ اس کا مطلب اپنی ضرورت کے اعتبار سے آپ خدا کو چھوڑتے اور مانتے ہیں، تو اس لیے نہیں یہ شریعت تمہارا تھا۔ یہ نبی کے عام معاملات، نبی کو اللہ نے کثرت اولاد دی، الکوثر عطا کیا، جس کی ایک منزل صرف اور صرف جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک شہزادی کا ذکر آتا ہے، ایک لوتی بیٹی رسول کی، اس کثرت اولاد کی ضمانت جو کثرت اولاد ختم نہیں ہونے والی ہے، اس کی ایک لوتی ذات ہے شہزادی فاطمہ سے۔ آپ بتائیں آپ کہ اللہ نے اپنی صفات کا مظہر ہر معصوم کو بنایا کہ ان کی صفات دیکھو میری صفات کو پہچان لو، ان کے نور کو دیکھو میرے بحر نور ہونے کا اندازہ ہو جائے گا، ان کا کرم دیکھو میرے کریم ہونے کا اندازہ تمہیں ہو جائے گا، ان کا رحم دیکھو میرے رحیم ہونے کا پتہ چل جائے گا، ان کی سخاوت دیکھو میرے غنی ہونے کا اندازہ تمہیں خود بخود ہو جائے گا کہ جب ان کے بندے اتنے سخی ہیں تو وہ خدا کتنا غنی ہوگا، جب یہ کبھی خالی نہیں بھیجتے تو وہ کیا خالی بھیجے گا۔ لیکن شرط ہے کہ اس کے لیے تو صفات الہیہ کا مظہر بن کر آئے معصوم۔ لیکن فاطمہ زہرا کو کون سی صفات دی اللہ نے؟ ہے بڑا سخت مرحلہ اور سخت جملہ، لیکن چونکہ اسی آئینے میں ہے شہزادی فاطمہ زہرا، کون سی صفات دی اللہ نے شہزادی کو؟ سارے معصوم سے الگ ایک صفات دے دی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ کہا ذرے ذرے میں سمایا ہوا ہے، پوری عالمین میں اللہ کی ذات ہے۔ پھر عقیدہ آپ کا کیا ہے؟ کہا وحدہ لا شریک، اس کی ذات میں کسی کی شرکت نہیں۔ توحید کا عقیدہ کیا ہے؟ کہا یہ تنہا ہے، یکتا ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ تو پھر جب اکیلا ہے تو ذرے ذرے میں کہاں آ گیا؟ اگر ذرے ذرے میں ہے تو وحدہ لا شریک نہیں رہ جائے گا، اور اگر اکیلا ہے تو وحدہ لا شریک ہے، اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے۔ لیکن آپ کا عقیدہ کیا کہ نہیں، عالمین کے ذرے ذرے میں خدا پایا جاتا ہے، تو جب پھیلتا ہے تو ذرے ذرے میں آ جاتا ہے، اور سمٹتا ہے تو وحدت کی منزل میں یکتا ہوتا ہے، کوئی اس کا کفو نہیں ہوا کرتا، نہ اس کا کوئی برابری کا ہوتا ہے، اکیلی ذات ہوتی ہے جو حی القیوم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو اللہ نے اپنی اس صفات کو دیا تو صرف فاطمہ زہرا کو دیا کہ جب یہ شہزادی سمٹے گی تو وحدت کی منزل میں ایک لوتی بیٹی ہوگی، اور پھیلے گی تو بیٹوں کے ساتھ قیامت کی سرحدوں سے جا کے مل جائے گی، اور اس کی اولادیں بکھر کر بتائیں گی کہ اسی شہزادی میں کثرت بھی ہے، وحدت بھی ہے۔ صلوات بھیجیں وحدت ایک لوتی بیٹی، کثرت ایک بیٹے کی صف ہے معصوم کی، دوسری بیٹوں کی صف ہے سادات کی، پھیلی ہوئی ہر ملک میں ان کی اولادیں پائی جاتی ہیں۔ سادات کہاں نہیں ملتے آپ کو، ہر جگہ ملتے ہیں۔ تو یہ دونوں اسی لیے آتے ہیں کہ 2 بار عقد ہوا فاطمہ زہرا کا مولا علی کے ساتھ، ایک بار آسمان پر ہوا عالم قدس میں فرشتوں کی موجودگی میں، انبیاء کی موجودگی میں شہزادی کا عقد ہوا مولا علی سے۔ جب اس دنیا میں یہ لوگ آ گئے تو پھر زمین پہ دوسرا عقد ہوا
رسول کی موجودگی میں، ابو طالب کی موجودگی میں ہو گیا۔ جب عقد یہاں ہو گیا ایک دوسرا والا، تو یہ دونوں وقت کا مطلب کیا تھا؟ دونوں وقت کا بہت ہی مقصد تھا۔ تمام آپ نقوش عصمت پڑھیں اور تاریخ ائمہ پڑھیں، آپ کے 14 ستارے جو بھی کتابیں مہیا ہوں اس میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ دو وقت اس لیے ہوا کہ چونکہ شہزادی کی دو نسل چلنی تھی، ایک امام کی ایک سادات کی، تو جو عقد آسمان پر ہوا اس سے جو نسل چلی اسے معصوم کہتے ہیں، اور جو عقد زمین پہ ہوا اس سے جو نسل نکلی اسے سادات کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھے کہ معصوم میں اور سادات میں کتنا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے، اتنا ہی امام اور عوام کا فرق ہے۔ صلوات بھیج دے آپ اس لیے کہ ہم پستی والے عقد کے نتیجے میں ہیں، معصوم بلندی والے عقد کے نتیجے میں ہیں، تو ہمیشہ بلند رہیں گے۔ ہم اپنے کردار اور سیرت سے پستیوں میں بھی جا سکتے ہیں، بلندیوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ دو عقد، دو شہزادی کا، اور دونوں سے آپ کی نسل چلی۔ کیا کہنا شہزادی فاطمہ زہرا۔ بس مومنہ کے اصال ثواب میں جملے اور سماعت کر لیں اور بات مکمل ہو جائے۔ کس طرح نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے ائمہ طاہرین نے، جو بھی نعمت اللہ نے دی ناشکری نہیں اختیار کی، کہ جیسا ہم لوگ ہو جاتے کہ نہیں اللہ نے ہمیں دیا لیکن ہم نے محنت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اب تو خیر لوگ زیادہ پڑھ لکھ لیے ہیں، مسئلہ آگے بڑھ گیا۔ آپ ذرا 25-30 سال پیچھے جائیے اور جا کے اپنے بزرگوں کو دیکھیے کہ وہ ایسے بزرگ تھے کہ کوئی آتا تھا کہ بابا ایسا نہیں ہو پا رہا ہے، کیا کروں، دعا کر دیجئے، کہا جا ہو جائے گا، اور جب کہہ دیا ہو جائے گا تو ہو جاتا تھا۔ آج ہم دعا پہ دعا کرتے چلے جا رہے ہیں، سب اکٹھا ہو کے کچھ نہیں ہوتا، سب جہاں کے تہاں پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا عقیدہ تھا اس میں روحانیت کی بلندی تھی۔ آج ہمارا جو عقیدہ ہے اس میں ہم پستیوں میں گئے ہیں۔ علم بڑھا ہے، تنزلی ہوئی ہے، وہاں علم کم تھا لیکن بلندی تھی۔ اس کا مطلب کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی زبان کی پاکیزگی اور صداقت کو کھو بیٹھے، ہمارے اثرات زبان کے ختم ہو گئے، ہم نے ہر جگہ کہنا شروع کر دیا کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ آپ عاشور کو ہاتھ ملا سکتے ہیں، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ شادی جب ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے، کوئی شرعی قباحت نہیں۔ جب سے شرعی قباحت چلی تو انسان ایسا قبیح ہو گیا کہ اس کی بات ہی ختم ہو گئی، کچھ بچا ہی نہیں اس کے پاس۔ اسی لیے ہمیں ان بزرگوں کا دین ڈھونڈنا چاہیے جو 40-50 سال پہلے جس دین کی پابندی کے ساتھ بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آج کے نئے وصولوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک شاعر نے غزل میں ایک شعر کہا، اور اس شعر کا مفہوم آپ تو بات سمجھ جائیں گے، جو تاریخ پڑھتے ہیں یا جو واقعات سنتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں۔ اس نے کہا ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں۔ اس شاعر نے کہا، مسلم شاعر ہے کوئی، اہل سنت کا ہے غالباً، تو اس نے کہا ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں، کہاں چلے گئے پانی پہ چلنے والے لوگ؟ وہ کہاں چلے گئے لوگ جن کی زبان میں اتنے اثرات تھے کہ موسیٰ کے ساتھ چلے تو پانی میں راستہ بن گیا، فرعون آیا اسی راستے پہ غرقیاب ہو گیا، آخر وہ پاکیزہ شخصیتیں کہاں چلی گئیں؟ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر ہماری روحانی جو پستی ہوئی ہے اسی کو اصل پستی کہتے ہیں۔ اچھی غذا کا کھا لینا بلندی نہیں ہے، اچھے محل میں سو جانا بلندی نہیں ہے، بستر اچھا ہو جائے یہ بلندی نہیں ہے۔ اس سب کے بعد آپ کی بلندی روح و شعور کہاں پہنچا ہے؟ اگر پہنچا ہے خدا کے قریب تو آپ ساری سہولتوں کے ساتھ جہاں بھوکے پیاسے خدا کے قریب تھے اور شکم سیر خدا سے دور ہو کے ہلاک ہوتے چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ شان و شوکت تب قدرت دیکھتی ہے کہ جب اس کے اندر قرب الہی کا جذبہ آ جائے۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ بس آئیے در سیدہ پر اور شہزادی کے در کی عظمت اور وہاں آئے ہوئے لوگوں کی بلندی کا اندازہ لگائیں کہ 18 سال کی سن و سال میں اس شہزادی نے کتنے تحفے دیے اپنے در سے۔ کنیز کو سجایا، غلام کو کھلایا،
فقیروں سے سخاوت کا مظاہرہ کیا، کوئی اس در سے کبھی خالی نہیں ہوا۔ اگر کنیز کو سنوارا تو فضہ بن گئی، سلمان کو لقمہ دیا تو 10ویں ایمان پر فائز ہو گیا، کمبل اگر دروازے پہ جھاڑو دیتے رہے تو وہ آج تاریخ کا عنوان بن گئے، میسم در سیدہ پہ سر جھکاتے رہے تو دار فراز پہ زبان کٹا کے قیامت تک لوگوں کی زبان بولتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کون سی بلندی ہے؟ یہ معرفت معصوم کی بلندی ہے کہ جو عالم کفر میں پیدا ہو کر بھی ایسے ایمان سے سرشار ہوئے کہ ان کے ایمان کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے جب آپ در سیدہ پہ آتے ہیں تو ام ایمن ہو یا اسما ہو یا فضہ ہو، جتنی بھی کنیزوں کا ذکر آپ سنتے ہیں، اس طرح سے قرب معصوم حاصل کیا کہ معصوم نما ہو کر تاریخ کا حصہ بن گئی۔ ورنہ کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر معصوم جنت میں جانے کی دعا تو کرے؟ سمجھ میں آتے مومن ہوگی متقی ہوگی تو ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ جنت میں مقام دے، جنت میں بلند مقام دے، ائمہ طاہرین کے پہلو میں مقام، یہ سب تو دعا ہوتی ہے۔ لیکن کوئی مومنہ جنت سے کھانا منگوا لے، ابھی جانے کا تو جگاڑ ہی نہیں ہمارے، وہاں سے کھانا منگوانے کا کہاں سے حساب بن پائے گا؟ کیا کہنا فضہ کی معرفت شہزادی فاطمہ زہرا کہ ادھر وسیلہ بنایا فاطمہ زہرا کو، ادھر فرشتہ طعام جنت لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ یہ لیجئے کنیز، اس لیے کہ اس شہزادی کو کہا کیا تھا؟ 2 رکعت نماز پڑھی فضہ نے اور کہا بار الہا میں تیری کنیز خاص کی کنیز، تو میری عزت و آبرو بچا لے، میں نے تیرے نبی کی دعوت کی ہے اور انتظام نہیں ہے۔ روٹیاں آ گئیں۔ یہ کون سے لوگ تھے جن کا ہم صرف قصیدہ پڑھ کے الگ ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسی بلند تھی؟ ارے اپنی بلندی بھی انہی کی بلندیوں میں تلاشیے کہ اگر وہ بلند تھی اس دروازے پر آ کے، ہم تو اولاد زہرا ہیں، وہ تو حبش کی کنیز تھی، سیاہ فام تھی، آپ تو اہل سعادات ہیں، اس کے بعد بھی اس بلندی کے قریب ہم نہیں جا پاتے اپنے آپ کو لے کر۔ آ گیا طعام جنت، اور پھر بدلہ کس طرح دیا فضہ نے؟ اس لیے کہ اگر ایک طرفہ دوستی ہو تو اسے دوستی نہیں کہتے۔ اگر کوئی بڑا آدمی آپ سے دوست کیے ہے تو 10 بار آپ کو کھلایا ہے تو 1 بار آپ کو بھی کھلانا چاہیے۔ یہ آپ کا اخلاق ہے اور اخلاقی فریضے کی ادائیگی ہونی چاہیے کہ ہر وقت کھاتے کھاتے نہ رہیے، جو حیثیت آپ کی ہے 1 کپ چائے پلا دیجئے کہ آپ نے میرے ساتھ تو بہت کیا، میں نہیں کر سکتا، آپ حیثیت دار ہیں، میں غریب ہوں تو چائے پی لیجئے۔ تو دونوں طرف سے چلتا ہے، تب جا کے اخلاق کی بلندی سمجھ میں آتی ہے۔ اب اللہ جیسا غنی، ہر شے پہ قادر، پوری دنیا کا پالنے والا، کائنات کا رب العالمین، اسے کوئی کیا دے سکتا ہے؟ لیکن کیا کہنا مرتبہ فضہ کا کہ اگر روٹی منگوائی تو 3 دن اپنی روٹی بھیج بھی دی کہ یا اللہ سے منگواتی نہیں ہوں، میں بھیج بھی رہی ہوں۔ معصوم کی روٹیوں کے ساتھ اگر فضہ کی روٹی گئی تو روٹی ریجیکٹ نہیں ہوئی کہ ان کی کیوں لے آئے، معصوم کی لانی چاہیے، یہ تو فضہ ہے، یہ تو کنیز ہے اس در کی، ان کی روٹی لانے کا کیا مقصد؟ اگر ان کی روٹی بارگاہ الہی میں فرشتوں کے پہنچانے کے بعد قابل قبول ہو گئی تو اتنا مرتبہ بڑھا دیا اللہ نے، فضہ نے بھی سر جھکا کے کہا ہوگا یا اللہ کنیز ہوں، کچھ دے نہیں سکتی، اگر 1 بار منگوا لیا روٹی تو کم سے کم 1 بار بھیج کر بھی دیکھ لوں کہ صرف میں مانگتی نہیں ہوں، اللہ کو دے بھی دیا کرتی ہوں۔ ہاتھ بھیج دے آپ۔ تو میں زیادہ وقت نہ ہو جائے، نماز کے بعد آپ بیٹھے ہیں، اتنا تو میں نے آپ کو سنا دیا کہ وہی شہزادی جو سورہ کوثر کی مرکزی ذات بنی رہی۔ کیا کہنا کہ شوہر ہو تو تاجدار ولایت، باپ ہو تو سردار انبیاء، بیٹے ہوں تو جوانان جنت کے سردار، خود ہو تو خواتین کی جنت کی سردار، در پہ فقیر آئے تو ملائکہ کا سردار جبرائیل بن جائے۔ سرداروں کے بیچ جلتی ہوئی عصمت کی ایک شمع ہے جسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اس طرح سے شہزادی، اب یہ خبیث لوگ نہیں سمجھ پاتے، نہ سمجھیں اس سے کیا مطلب ہے۔ اسی لیے کہ جب
حق کے قریب جاتے جاتے دل میں دنیا کی چمک آ جائے تو حق ختم ہو جاتا ہے، دنیا غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ اقتدار کا نشہ تھا، شہزادی کی عظمت جانتے ہوئے فراموش کر دیا۔ کون نہیں جانتا رسول کی بیٹی ہیں؟ پھر رسول کی بیٹی نے بھی خوب جواب دیا تھا، اس لیے کہ اگر دربار میں فدق کے مطالبے پر گواہ مانگے گئے اور حبانامہ مانگا گیا کہ رسول نے جو آپ کو لکھ کے دیا ہے وہ لائیے دکھائیے، تاریخ نے بتایا آپ کو کہ کہا وہ لائیے دکھائیے، اب کتنا بڑا ظلم تھا کہ صدیقہ سے، وہ بھی وہ مرکز صداقت جو مباہلے کے میدان میں ہو، اس صدیقہ سے مانگا جائے کہ آپ اپنے تصدیق میں کچھ لائیے تو، گواہ ہوا دکھائیے تو، کتنا بڑا المیہ ہے تاریخ کا یہ۔ شہزادی نے اپنے بابا کا لکھا ہوا حبانامہ دیا کہ یہ ہے پہلو میں بیٹھا ہوا عمر، اس نے لیا، اسے پھاڑ کے پھینک دیا۔ نبی کی بیٹی رنجیدہ ہو گئی، لیکن اسی رنجیدہ ہونے میں ایک بد دعا دے ڈالی، کہا تو نے میرے بابا کے لکھے ہوئے حبانامے کو چاک کیا، اللہ تیرے شکم کو ایسے ہی چاک کرے۔ یہی بد دعا تھی جو آپ 9 ربیع الاول کو سنتے ہیں کہ فیروز نے، ابو لولو نے ایک ایسا چکی بنایا عمر کے لیے کہ جس میں چھریاں نکل کر اس کے پیٹ کو چاک کرتی چلی گئی۔ تب جا کے چوتھے امام نے تصدیق کیا کہ میری جدہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ جیسے میرے تو نے حبانامے کو چاک کیا، اللہ تیرے شکم کو ویسے ہی چاک کرے گا۔ اب آپ سمجھے تو ان کے حبانامہ پھاڑنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ان کے پھٹنے سے سمجھ میں آئے، کھڑو ہاتھ بھیج دے آپ یہ شہزادی ظاہر ہے کہ بہت اذیت کا باعث تھا یہ واقعہ جو فدق کا ہے۔ اب جیسے بھی مسلمان اسے سمجھتے اب تو کافی حد تک سمجھ بھی رہے ہیں لوگ، حق دھیرے دھیرے سمجھ میں آتا ہے، باطل بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، گناہ دیکھ کر گناہ کرنے میں بہت تیزی آ جاتی ہے، لیکن اچھا عمل دیکھ کے اچھا بننے میں تیزی نہیں آتی، تو نہیں وہ نہیں میں کر پاؤں گا، وہ والا کر لوں گا۔ اسی لیے غیبت روکی گئی ہے کہ جب بیان کرو گے گناہ تو وہ بڑھتا چلا جائے گا، لوگ وہی کرتے چلے جائیں گے۔ تو معاشرے کو برائیوں کے زہر سے بچانے کے لیے غیبت کو گناہ کبیرہ میں قدرت نے رکھ دیا کہ بھائی وہ چیز جو نہیں جانتا آدمی اسے پھر بیان نہ کرو، چاہے وہ سچی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ شہزادی فاطمہ زہرا جہاں سے دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے کائنات پہ پہنچائی، لیکن جب اسی در کا واقعہ آپ سنتے ہیں، اس لیے کہ سب سے بڑی اذیت تو تھی فاطمہ زہرا کو اسی دربار میں کہ جہاں 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے، 2 روایتیں ہیں آپ کے، سب سے زیادہ والی 4 گھنٹے، اس سے کم والی 3 گھنٹے، کہ جب یہ فدق کا مطالبہ تھا اس معاملے میں گئی تھی تو آپ کو 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے کھڑا رہنا پڑا، دربار میں کھڑا رہنا پڑا، ملعون ان کی توہین کرنے کی غرض سے کھڑے رکھے ہوئے تھے کہ کھڑے ہو کے اپنا مقدمہ کرے۔ ایسا زمانہ پلٹ گیا کہ جو وارث دین تھی اسے لوگ اس سے گواہی طلب کر رہے تھے، کھڑا کیے ہوئے تھے۔ جو قیامت تک ہدایت کی ضمانت لینے والی بیوی تھی اس کے ساتھ ایسے حالات پیدا ہو گئے، جو اصل تھا وہ نقل بنا دیا گیا، جو نقل تھا وہ اصل بن کے آ گیا تاریخ کہیں سے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور آ گئی واپس۔ ظاہر ہے کہ بچے انتظار کر رہے تھے، ایک ماں ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، حسنین علیہ السلام ہے، زینب و ام کلثوم ہیں، بچیاں ہیں، ماں کا انتظار کر رہے ہیں بچے۔ جو ماں آئی تو کیا صورتحال تھی کہ پردے کے اہتمام سے کنیزوں کے ساتھ گئی تھی، لیکن آپ کو واقعہ اگر دے گے، دروازے پر کھڑی ہوئی 5 سال کی جناب زینب، 5 سال کی بچی کھڑی ہوئی ماں کے انتظار میں کھڑی ہوئی کہ میری ماں اتنی دیر سے گئی ابھی تک آئی نہیں، جبکہ وہیں گھر قریبی میں آئیں تو دیکھا کہ میری ماں تو روتی ہوئی آ رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے ان کے، روتی ہوئی آ رہی ہیں۔ روتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئی جناب زینب، ابھی 2 قدم آگے بڑھی تھی کہ شہزادی تیزی سے آ گئی زینب کے پاس۔ جب زینب کے پاس پہنچی تو شدت گریہ بڑھ گیا اور تیز رونے لگی۔ جب اور تیز رونے لگی تو زینب گھبرا گئی، 5 سال کی بچی گھبرا گئی
اور جناب زینب کو آغوش میں لے کر حجرے میں گئی اپنے، اور اس بستر پہ جا کے زینب کے ساتھ حجرے میں روتے روتے غنودگی کے عالم میں چلی گئی۔ جناب زینب نے حالت دیکھی، دوڑی ہوئی گئی، پانی لے کر آئیں۔ ظاہر کہ مدینہ ابھی ہے، ابھی کربلا تو ہے نہیں، پانی بھی جا رہا ہے، تو پانی لے آئیں اور لا کے ماں کے چہرے پہ پانی ڈالا، آنکھیں کھلی، کہا اماں ذرا پانی پی لیجئے، پانی پلا دیا، بیٹھ گئی۔ اب اس اتنی بڑی بچی نے، عالمہ غیر معلمہ 5 سال کی سکینہ کہہ رہی ہیں اماں اگر فدق نہیں ملا تو پھر رونے کا کیا مسئلہ ہے، پھر آپ رو کیوں رہی تھی؟ آپ کے صدقے میں تو اللہ نے کائنات خلق کی ہے، فدق کی کون سی اسی بات؟ اتنا باشعور بچی 5 سال کی۔ فاطمہ زہرا نے کہا بیٹا میں فدق کے ملنے یا نہ ملنے سے نہیں رو رہی، پھر آپ روتی ہوئی کیوں آئیں؟ کہا بیٹا آج جب میں دربار میں گئی تو مسلمان تو تھے سب، لیکن کوئی میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو کر کہنے والا نہیں تھا کہ آ کے بیٹھ جائیے، تو مجھے میرا بابا یاد آ گیا کہ ایک وقت تھا کہ جب میں دربار میں آتی تھی تو میرا بابا تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، اسی غم میں میں روتی ہوئی آئی۔ اور جب بیٹا تجھ پر نگاہ پڑی تو میں اور زیادہ شدت سے گریہ کرنے لگی۔ کہا اماں مجھے دیکھ کر آپ کیوں زیادہ رونے لگی؟ کہا بیٹا بابا کی بات یاد آ گئی۔ کیا کہا ہے نانا نے میرے؟ کہا بیٹا میں اس لیے تمہیں دیکھ کر رونے لگی کہ آج جب میں دربار میں چادر کے ساتھ پردے کے اہتمام کے ساتھ گئی تھی، کوئی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوا تو مجھے برداشت نہ ہوا، لیکن تجھے دیکھا تو بابا کی بات یاد آ گئی کہ ایک وہ وقت ہوگا جب تمہیں بے مقنعو چادر بھرے دربار میں لے جایا جائے گا۔ مجھے سننا تھا۔ زینب تڑپ گئی اماں وہ وقت کون سا ہوگا؟ کہا جب میرا حسین مارا جائے گا تیرے سر سے چادر چھنے گی۔ اے عزادارو، جناب زینب کہتی ہیں مجھے یاد تھا ماں کی یاد، مجھے بات یاد رہی ماں کی، لیکن جب میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی اور میرے بابا نے عقد کیا، اس عقد کے بعد اس بیوی سے ایک اولاد آئی۔ وہ اولاد کون سی؟ کہا عباس جیسا بھائی مجھے مل گیا جو میرے سائے سے بچ بچ کے چل رہا تھا، مجھے شہزادی کہہ رہا تھا، میرے بھائی حسین کو آقا کہہ رہا تھا، میری وہ ماں جسے ام البنین کہا، اس ماں کی آغوش کا پلا ہوا بیٹا جب بڑا ہونے لگا میرا عباس تو ماں کی بات پر یقین تو تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی بہن کو بیردا کون کرے گا؟ یہی وجہ ہے کربلا میں ثانیہ زہرا نے رخصت عباس کے وقت کہا تھا بھیا آج مجھے یقین ہو گیا کہ زینب کے سر سے چادر چھن جائے گی۔ شہزادی کیا کہہ رہی ہے؟ کہا تیری آخری رخصت اعلان کر رہی ہے۔ ادھر قتل ہوئے عباس، حسین ذبح ہوئے، خیمے لٹنے لگے، چادر چھننے لگی، زینب کے سر سے شمر نے چادر اتاری، زینب نے آواز دی اے بھیا عباس شمر میری چادر اتار رہا ہے، لاش عباس تڑپا، اے شہزادی بازو کٹ گئے، ہائے بے ردا بطول کی شہزادی، بے مقنعو چادر کوفہ و شام۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ رات باقر سورہ فاتحہ کنیز آمینہ بنت عطا حسین مرحوم کی روح کو